اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ وہ کشش ان کو کھینچ کر لائی، دوسری طرف امریکہ نے وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے نظر آ گیا کہ روس سے ایک تو جو بڑا پرانا اکاؤنٹ ہے، یعنی یہ کہ جو ویتنام میں روسیوں کے ہاتھوں شکست کھائی تھی امریکہ نے اور بھاگا تھا وہاں سے، تو گویا کہ اس کا بدلہ لینے کا یہ سنہرا وقت آ گیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ کہ اگر ہو سکے تو شاید اس حد تک بھی ان کے خیال میں ہو کہ یو ایس ایس آر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بہت کمزور ہو جائے گا اور یہ کہ اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس کے لیے اس نے اس جہاد کا غلغلہ دوسروں سے بڑھ کر، مسلمانوں سے بڑھ کر جو ہے دنیا میں بلند کیا، اور ان جہادی لیڈروں کا کردار بنایا پوری دنیا میں، ان کی شخصیت کی امیجز بنائی ہیں۔ احمد شاہ مسعود کو دی لائن آف پنشیر، پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھاک بٹھائی گئی، تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، والنٹیئر مل جائیں۔ ہمارا آدمی تو کوئی نہیں مرے گا، ہم تو پیسے دیں گے اور ہتھیار دیں گے، مریں گے یہ مسلمان مریں گے، چاہے وہ افغان ہیں چاہے باہر سے آنے والے ہیں۔ تو وہ جو غلغلہ جہاد کا تھا، اور اس میں گویا کہ ایک طرح سے امریکہ کے اس ایجنڈے کو نہ جانتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے گویا کہ لا علمی میں جو تقویت پہنچائی وہ ایسے لیڈروں نے جن میں بن لادن بھی ہیں، وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کھینچ کر عالم مبارک سے لے کر آئے۔ ان میں عبداللہ ابن عزام بھی تھے شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہی میں عمر عبد الرحمن ہے جس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے۔ یہ سب لوگ کیا تھے؟ جہاد کے نام پر دنیا سے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے، اور اس میں گویا کہ نہ جانتے ہوئے ان نوئنگلی وہ امریکہ کے اعلی کار بن رہے تھے۔ بہرحال اس میں نتیجہ جو نکلا، مجاہدین جب مجاہدین کو فتح ہو گئی، ظاہر بات ہے اس میں دونوں فیکٹرز ان میں رکھیے، صرف مجاہدین کی سرفروشی اور جاں فشانی نہیں، امریکہ کے ہتھیار نے یقیناً اس میں ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا، خصوصاً تازہ ترین ہتھیار اسٹنگر میزائل جسے دنیا جانتی نہیں تھی وہ دے دیا۔ اور اصل میں جو روسی فوج جو ہے دل برداشتہ ہو کر بھاگی ہے، اس میں اسٹنگر میزائل کا بہت بڑا دخل تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جو وہ گن شپ ہیلی کاپٹرز لے کر آتے تھے، اور وہ ظاہر بات ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر بھی مورچے لگائے ہوئے تھے وہاں ظاہر بات ہے ٹینک تو نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی اور بمباری وہاں کرنا مشکل تھی، تو یہ گن شپ بڑے جہازوں سے بہت نیچے آ کر بمباری بھی ممکن نہیں تھی، تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے جو بمباری وہ کرتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اور اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اسٹنگر میزائل نے۔ کہ میزائل آپ نے داغا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہدف سے اگر نہ لگے ہدف پر تو ادھر ادھر ہو جائے گا، نہیں، جدھر وہ ہدف جائے گا اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، جدھر وہ مڑے گا ادھر وہ مڑ جائے گا۔ دور مال کفر ہے سودار، جیسے وہ کفر جو ہے جو رخ موڑ لے تم بھی رخ موڑ لو، اور وہ تباہ کر دیتا تھا گلشپ پہ۔ تو یہ بہرحال جو بھی شکست ہوئی روس کو اور وہاں سے من چلا گیا، تو اس کے بعد امریکہ بھی فوری طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے مجاہدین کے اندر گروپ بندی، باہمی کشاکش، یہاں تک کہ باہمی دشمنی کے بھی بیج بو دیے تھے، اور اس میں آئی ایس آئی بھی رول اس نے پلے کیا ہے۔ آئی ایس آئی یہ چاہتی تھی کہ یہاں کوئی ایک مضبوط ایسی حکومت نہ بن جائے کہ جس کو جو ہمارے پھر کنٹرول میں نہ رہے، لہذا آئی ایس آئی والوں کا جو بھی رول ہوگا نیتی سے پاکستان کے لیے۔ لیکن یہ مجھ سے ایک مجاہدین لیڈرز میں سے ایک صاحب نے خود کہا کہ ہمیں لڑوایا آئی ایس آئی نے، میں نہیں کہہ سکتا کتنی اس میں درستی ہے اور کتنی غلطی ہے، لیکن امریکہ نے یہ کیا کہ لڑا کر ان کو بجائے اس کے کہ کوئی حکومت وہاں قائم کرواتا اور آرام کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوتا، اس حکومت کو مستحکم کر کے، جیسے کہ وہ اپنا سر توڑ زور لگا رہا ہے عراق کے اندر کہ یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے، مستحکم ہو جائے، پھر یہاں سے ہم رفتہ رفتہ نکلے، وہ فوراً بھاگے آپس میں وہ جو ہے دشمنی کے بیج بو کر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بدل گیا۔ وہ تباہی آئی ہے افغانستان پر جو پہلے نہیں آئی تھی، روسیوں کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، خاص طور پر کابل میں۔ اصل تباہی و بربادی جو خانہ جنگی سے آئی ہے، اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف علاقوں میں وار لارڈز نے اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں ریاستیں قائم کر لی، وار لارڈز، ہتھیار ان کے پاس ہیں،
اور وہ ہتھیار جو ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کے دیے ہوئے ان کے پاس بہت کافی جو ہے ابھی موجود تھے، ان کا اسلحہ خانہ تھا، تو اپنے علاقے معین کر لیے۔ اور وہاں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس لینے شروع کی، جگہ ٹیکس، جو بھی گاڑی گزرے، بس گزرے، کوئی منی بس گزرے، کوئی ٹیکسی گزرے، ٹیکس دو۔ یہاں سے نکل کر اگلے میں گئے تو وہاں پھر ٹیکس دو، وہاں سے نکل کر اگلے کوئی وار لارڈ کا علاقہ گیا وہاں ٹیکس دو۔ اور نہ صرف یہ کہ ٹیکس، بلکہ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت عورتوں کو بھی اتار لیتے تھے اور خوبصورت لڑکوں کو بھی اتار لیتے تھے۔ یہ جو صورتحال تھی، اس سے افغان لوگوں کا کہ ناک میں دم آ گیا، سخت پریشان ہو گئے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے جو مجاہدین کی قیادت تھی اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر آفیل سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبد الرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہیں وہ بھی بڑے عالم آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی تھے، جدید تعلیم یافتہ بھی اور قدیم تعلیم یافتہ بھی۔ تو اس اعتبار سے انہیں اندیشہ تھا ان لوگوں کی حکومت بن گئی اگر تو یہ ایک ماڈرن اسلامک اسٹیٹ بنا دیں گے، اور یہ وہ شے ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ ناپسندیدہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ اگر واقعی طرح کی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ گئی تو ہمارے نظام کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ تو یہ کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریکی تو جائے گی، رات کو تو جانا ہی جانا ہے، وہ تو جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا رات کی تاریکی ہے، یہ انہیں اندازہ تھا خوب۔ بہرحال اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کو آپس میں لڑایا بھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان کے لوگوں کے ناک میں دم آ گیا تو اب یہ ایک مرد مجاہد ملا عمر کھڑا ہوا، وہ کوئی بڑا عالم دین نہیں بلکہ پوری طرح جو ہے وہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے عربی مدارس وغیرہ سے، اور ان کے ساتھ عربی مدارس کے طلباء طالبان وہ کچھ کھڑے ہو گئے، کمر کس لی کہ اب یہاں کسی طرح امن قائم کیا جائے۔ یہ پکار ایسی تھی کہ جو گویا کہ افغانوں کے دل کی پکار تھی، تنگ آئے ہوئے تھے ان وار لارڈ سے اور ان کے مظالم سے اور ان کے استحصال سے، لہذا وہ جہاں گئے ان کا استقبال ہوا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ گلبدین حکمت یار جو بالکل کابل کے پاس پڑا ہوا تھا اپنی فوجیں لے کر، اور گویا کہ وہ کسی فائنل اسالٹ کی تیاری میں تھا، جب یہ آئے ہیں تو اس نے راستہ دے دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ در حقیقت افغانستان میں ان طالبان کی حکومت جو ہے یہ گاڈ گیون ہے۔ وہ جو ایک شعر ہے کہ خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ تو یہ حالات نے اس درجے صورت اختیار کر لی تھی کہ یہ طالبان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی اور ان کی جو ہے ایک حکومت قائم ہو گئی، بلکہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت کا ایک ظہور ہوا ہے۔ اس میں امریکہ نے اور امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے، سعودی عرب نے، امارات نے طالبان کو سپورٹ کیا۔ بے نظیر کی حکومت تھی، کہاں بے نظیر جیسے سیکولر ذہن کی اور آزاد خیال قسم کی عورت، کہاں طالبان مولوی ملاٹے ان کے خیال کے مطابق۔ سعودی عرب نے امریکہ کے حکم سے مدد دی، امارات نے مدد دی، پاکستان نے تسلیم کر لیا، سعودی عرب نے تسلیم کر لیا اور امارات نے تسلیم کر لیا۔ ان کی جو ہے ایمبیسڈرس وہ آ کر یہاں بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امریکہ سمجھتا تھا یہ ٹھیک نہیں، ملا ملاٹے ہیں، انہیں کوئی دنیا کا تو علم ہے نہیں، یہ جانتے ہی نہیں، لہذا ان سے کھیلنا آسان ہے، انہیں ہم اپنی انگلیوں پر نچائیں گے، ان کو کٹ پتلی بنا لیں گے۔ اس پہلو سے انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے، یہ لوگ اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسا اسلامی نظام سامنے آ جائے جو جدید دنیا کے تمام تصورات و تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو اور کتاب و سنت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، لہذا انہیں مدد دی۔ لیکن ہوا کیا؟ دو کام ایسے ہوئے ہیں کہ ایک تو افغانستان کے 90% علاقے پر قبضہ جو ہوا تو امن، کلی امن، چوری ختم، ڈکیتی ختم، زنا بالجبر ختم، زنا ختم، تو امن۔
آنکھیں کھل گئی امریکہ کی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ملا عمر کے ایک حکم پر پاپی کی کاشت زیرو۔ اب یہ ہے کہ کفر کے ایوانوں میں پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجیں۔ یہ معاملہ کیا